أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ المؤمنون آیت نمبر 45. یہ چوتھی دلیل ہے جی نقلی. یہ مومنوں کی طرف التفات ہے بالاصل، اور ضمناً التفات ہوگا کفار و مشرکین کی طرف، کیونکہ مومنوں کی تعریف فرمائی جا رہی ہے اس صورت کا جو اصلی دعویٰ ہے. اور پہلے 3 دلائل آپ نے دیکھے تھے کہ ان کے اندر الفاظ اسی طرف ساتھ دے رہے تھے کہ وہ التفات الی المؤمنین ہے. کل آپ نے ایک سوال بھیجا تھا چھٹی کے وقت، کس نے لکھا تھا جی؟ آپ نے. دوسری دلیل میں کافروں کے 7 جملے تو لائے گئے، وہی کے 7 جملے نہیں لائے گئے تھے. تو میں نے کہا سبق کے وقت یاد دلانا تاکہ ساروں کا فائدہ ہو جائے کہ 7 جملے جو لکھوائے تھے نا جی آپ کو قوم عاد کے، تو جواب میں حضرت نے فرمایا تھا رب انصرنی بما کذبون. تو جواب میں صرف اتنا اللہ نے فرمایا عما قلیل لیصبحن نادمین، بہت تھوڑا یہ جو ہے صبح کے وقت پچھتانے لگ جائیں گے. تو ان کو ایک چنگھاڑ نے لیا تھا. تو یہاں بھی فجعلناہم غثاء، تو بنا دیا اس کو کوڑا. تو یہاں پر 7 کا عدد موجود ہے یہاں بھی. وہ کیسے جی؟ جس طرح کہ انہوں نے 7 جملے بولے نا، تو الجزاء من جنس العمل. وہ سورہ الحاقہ میں ہے کہ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. ان کو 7 راتیں اور مسلسل 8ویں دن بھی عذاب آتا رہا. یا تو رات کو شروع ہوا اور 7 راتیں اور 7 دن، اور پھر اگلا دن جو ہے اس کے لیے پھر رات آتی. اس کا مطلب ہے رات کو نہیں شروع ہوا بلکہ صبح کو شروع ہوا تھا. لیصبحن نادمین کا لفظ بھی یہی آ رہا ہے. ایک دن صبح کو شروع ہوا، اس دن والی رات 7 نہیں تھی، اور اس کے بعد مسلسل 7 راتیں ان پر عذاب آتا رہا. اور جو 7ویں رات تھی اس کا اگلا دن بھی 7 تھا کہ نہیں؟ اگلا دن 7 ہونا تب جو ہے یہ 8 دن بنتے ہیں. 7 راتیں 7 دن، اور ایک دن پہلے جب عذاب شروع ہوا تھا صبح کے وقت تو اس کی رات صرف 7 نہیں تھی. تو دیکھو نا جی 7 تو آ گئے، ان کے 7 جملے تھے. 7 راتیں عذاب آیا. الجزاء من جنس العمل. بندوں کو سمجھ نہ بھی آئے تو اللہ کریم تو ما کنا عن الخلق غافلین. البتہ یہاں یہ ہے کہ 8 دن بھی ان کو عذاب آتا رہا. شاید اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ ان کے جملے تو یہاں 7 ہیں، لیکن ایک 8واں اور خطرناک اور مشہور ترین جملہ جو ہے ان کا وہ سورہ ہود میں گزرا ہے. اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بزرگوں کی بددعا تجھے لگ گئی ہے، ہمارے الہوں کی بددعا تجھے کھا گئی ہے. تو عین ممکن ہے ان کے اس جملے کو بھی لے لیا گیا ہو. لیکن اس قوم پر
دو عذاب آئے تھے، ایک ہوا والا اور دوسرا چنگھاڑ والا۔ سورہ المومنون میں جب تذکرہ آیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کہ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، اس وجہ سے وہ ہو گئے کوڑے کا ڈھیر، ایک صرع كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے یہ، تو چنگھاڑ نے آ کر کھا لیا۔ اب اللہ نے اس قوم کی تباہی میں تذکرہ ہوا کا نہیں کیا بلکہ صرف چنگھاڑ کا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی صرف چنگھاڑ کا تذکرہ ہے، چیخ کا، جبکہ سورہ حاقہ، سورہ قمر، سورہ حامیم، السجدہ، ان کے اندر جب ان کی تباہی کا ذکر آتا ہے تو ہوا کا ساتھ ذکر آتا ہے۔ تو جی اس کی شاید وجہ یہ ہو کیونکہ مضمون کے مطابق جو ہے اللہ کریم الفاظ لگاتے ہیں، تو چونکہ یہاں مومنوں کو شاباش دی جا رہی ہے، مومنوں نے اعلان نبوت پر لبیک کہا، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات اور آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، ما نحن لک بمؤمنین، تو پھر کس دعوت کو مانیں گے؟ صرف اور صرف ایک چیخ ہے جو ان کی باقی رہ گئی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ۔ یہ عذاب اللہ اس وقت بھیجتے ہیں کہ جب کہیں بیان بہت زیادہ ہو رہا ہو اور اس بیان کو براہ راست یہ مقابلے پر اترا ہے، تو اس وقت اللہ چیخ والا عذاب بھیجتے ہیں۔ حق کی آواز انہوں نے اپنے کانوں میں قبول نہیں کی نا، تو پھر عذاب کی آواز آ کر پہلے انہی کانوں کو چیرتی ہے۔ جس طرح کہ سورہ یاسین میں ہے کہ مرد مومن نے جب خطاب فرمایا پرزور اور فرماتے رہے انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میری بات، سنی انسنی کی نا، تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر ایک ہی چیخ ہم نے بھیجی تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون۔ تو یہ آواز بڑی نکالتے تھے، ان کے جو آواز والے جملے تھے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم جیسا کون ہے؟ تو یہ اپنی زبان کی کٹاؤ سے زیادہ مارے گئے، تو ان کی زبانوں سے آواز جو نکلتی تھی نا، اللہ نے اسی آواز سے ان کو تباہ کیا ہے۔ تو سورہ المومنون میں مومن ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان جو ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اسی طرح والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ان کی جو 7 عادات طیبہ ذکر کی گئی ہیں، اس کے اندر قولی عبادت کا زیادہ دخل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی 7 عبادتیں ہیں، یہ 7 ان کی عادتیں ہیں، وہاں قولی عبادت کا زیادہ دخل ہے۔ اس لیے مومنوں کی خوشنودی کے لیے اللہ نے جب یہ دلیل نازل کی تو عین ممکن ہے کہ صرف اور صرف چنگاڑ کا تذکرہ اسی لیے آیا ہو کہ زبانی عبادت کے مقابلے میں کہ دیکھو تمہاری عبادت اللہ کو اتنی قبول ہے کہ ہم نے تمہاری عبادت کو سن لیا ہے، یعنی قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے زبانی عبادت نہیں کی، اسی زبان سے ان کو عذاب ملا ہے۔ اور اب سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو دلیل ہے مومنوں کی طرف التفات ہے، یہاں بھی ایک عجیب جملہ آئے گا، آپ کو پوری دلیل بتا دے گی کہ یہاں مومنوں کی طرف کیسے التفات ہے کہ مومنوں تمہیں کامیاب کیا جا رہا ہے، تمہیں اللہ نے کامیاب فرما دیا ہے، اور کافر تباہ ہو جاتے ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، مخالف ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا یہاں منظر اور دیکھنا، یہ تو آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا تھا کہ چند انبیاء کا نام لیا اور چند انبیاء کا نام نہیں لیا، تو آپ کل کے سبق میں سن چکے ہیں۔ اب دیکھیے جی، ثم ارسلنا موسیٰ واخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون
علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر وسلطان مبین اور کھلی سند دے کر واضح، ان کے پاس احکام بھی تھے اور کھلی سند بھی تھی، یعنی اتنا واضح معجزہ کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فَاسْتَكْبَرُوا وہ بڑا بننے لگے، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، جس طرح مومن کامیاب ہو جاتے ہیں نا، اور کافر جو ہے اس کا مخالف کام کرتا ہے کہ بڑا بنتا ہے، مومن عاجزی کرتے ہیں اور کافر بڑا بنتے ہیں۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ اور وہ لوگ تھے بڑے سرکش۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسا دو بشروں پر ایمان لے آئیں، دو بشر، دو آدمی جو ہمارے جیسے ہیں ان پر ہم ایمان لے آئیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ان کی قوم تو ہے ہمارے غلام، ہمارے تابعدار، یعنی ان کی سرکشیوں کی انتہا دیکھی۔ انہوں نے انبیاء کی توہین بھی کی اور ان کی قوم کو غلام بھی بنایا۔ انبیاء کی توہین کی، مشن حق کا انکار، اور وقومہما لنا عابدون یعنی غلام قوم کو غلام بنا لیے، یعنی ظلم بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے۔ اور دو پیغمبر آئے، انہوں نے مسئلہ حاکمیت اور الوہیت دونوں بیان کیا کہ شرک بھی نہ کرو اور ظلم بھی نہ کرو۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ سو دونوں کو جھٹلایا انہوں نے، بس ہو گئے وہ غارت ہونے والوں میں سے۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ جملہ آئے گا، وہ اب اگلی پارت دیکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ لوگ راہ پا سکیں، یعنی فرعون کو تباہ کیا، اس کے بعد کتاب ملی۔ آپ کو پتہ ہے نا سورۃ طٰہٰ میں واقعہ پڑھا آئے ہیں، جب ان کو کوہ طور وہ جب غرق ہو گیا اور میدان تیل میں تھے تو وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے بلانے پر گئے کوہ طور۔ ہم نے ان کو کتاب دی۔ اب یہ دشمن کی تباہی کے بعد صرف اسپیشل یہ جملہ آیا، مومنوں تم کامیاب ہو گئے ہو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات یافتہ قوم کے لیے کتاب دی تھی تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح ان کے پاس بھی ہادی کتاب آئی تھی۔ حالانکہ اکثر واقعات میں بہت سارے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ جہاں اس انداز کا رنگ نہیں آیا کہ دشمن کی تباہی کے فوراً بعد صرف ایک جملہ کتاب کا ہو۔ تو کتاب جو ہے یہ کامیاب کرنے کے لیے آتی ہے، ہدایت دینے کے لیے آتی ہے، تو ہدایت کی راہ جو ہے کھلتی ہے کتاب کے ذریعے۔ تو گویا مومنوں کی طرف التفات ہے کہ جس طرح تم ہدایت یافتہ ہو، اسی طرح شروع ہی سے ہم نے قوموں کے لیے ہدایت نامے کئی بھیجے ہیں۔ جس طرح تم کامیاب ہو گئے ہو، بنی اسرائیل کو بھی ہم نے کوئی کمی نہیں کی تھی کتاب ہدایت دینے میں، ہم نے ان کو کتاب ہدایت دی تھی اور ان کے دشمن تباہ ہو گئے تھے۔ دیکھو انداز واقعے کا کیا ہے، پچھلے واقعات سے بالکل الگ تھلگ۔ پہلے انبیاء کو کتاب ملتی ہے، پھر قوم نہیں مانتے، پھر تباہیاں ٹوٹتی ہیں، اور یہاں انداز بڑا عجیب ہے کہ پہلے تباہی ٹوٹی، صرف ایک پیغام مشن لے کر آئے تھے کہ شرک نہ کرو اور ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد قوم کو باقاعدہ نظام حیات دیا گیا تھا۔ اگر وہ ان دو کاموں سے رک جاتے تو پھر کتاب تورات جب ملتی تو سارے اس پر عمل کرتے نا۔ تو یہ انداز الگ ہے بالکل۔ مومنوں اللہ تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا، اگر وہ مانیں گے کتاب کو تب بھی ٹھیک، تو بچ جائیں گے وہ بھی، اگر کتاب کو نہیں مانیں گے ہوں گے تمہارے دشمن تو اللہ ان کو کسی طریقے سے بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نشانیاں جو دے کر بھیجا تھا وہ 9 نشانیاں تھیں، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِی اسرائیل، اور 9 نشانیوں میں 2 نشانیاں ایسی تھیں جو بالکل ظاہر و باہر تھیں۔ ابتدائے تبلیغ میں یعنی ہاتھ کا معجزہ اور سانپ والا معجزہ، اور اس کے بعد 7 نشانیاں آئیں قوم پر، اور 7 مسلسل عذاب آئے قوم فرعون پر، تو اللہ کریم نے اس کا صرف اجمالی تذکرہ یہاں فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہلاکت ان پر کتنی دفعہ ٹوٹی تھی؟ 7 دفعہ ٹوٹی تھی۔ مختلف قسم کے آزمائشیں پکڑ ان پر آتی رہی۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ آپ کو پچھلی صورت میں بتا چکے ہیں کہ 2 پیغمبر، اللہ کسی جگہ 1 پیغمبر بھیجتے ہیں تو کسی جگہ 1 سے زائد بھی بھیجتے ہیں، 3 پیغمبر بھی، تو اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ چونکہ یہاں پر مومنوں کا کام اور بھی تھا کہ 2 چیزوں پر انہوں نے ایمان لانا ہے، ایک حاکمیت پر اور ایک الوہیت پر، تو اس لیے اللہ نے اسپیشل اس دلیل کو مومنوں کے لیے ذکر کیا کہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ہر قسم کی، ہر طرح سے کامل اور ایمان والے ہوتے ہیں، توحید فی الحاکمیت پر ہوں یا توحید فی الالوہیت پر ہوں۔ وہ یہ دلیل اس بات پر بھی اشارہ کر رہی ہے، مومن کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہر قسم توحید پر پورا کا پورا ایمان ہوتا ہے۔ آ جاؤ جی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ مومنوں کی کامیابی کی ایک طریقہ الگ سے بیان کیا کہ یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جو پہلی دفعہ تشریف لائے تھے۔ اس انداز سے باقی انبیاء تو جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام الگ الگ انداز سے تشریف لائے تھے، ایک تردید شرک کے لیے پہلے آئے اور ایک تردید حاکمیت کے لیے پہلے تشریف لائے سیدنا موسیٰ، اور ایک ایسے پیغمبر ہیں جو پہلی دفعہ ایسے صورت میں تشریف لا رہے ہیں کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ تو یہ بھی مومنوں کی خوشنودی اور ایمان میں کمال بیان کرنے کے لیے لائے گئی کہ دیکھو تم نبی کو مان لیتے ہو، چاہے میں اللہ جس انداز سے بھی ان کو بھیجتا ہوں۔ تو ابن مریم کا ذکر آیا کیونکہ حضرت بی بی مریم جو تھی ان کے ایمان کی بھی اللہ نے تعریفات قرآن میں فرمائی ہے کہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ عجیب طریقے سے ایمان لانے والی، تو ان کا ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے ساتھ شروع ہوگا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے کہ ان کا ایمان پہلے بھی تھا، جو اس وقت کے پیغمبر تھے سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان پر بھی ایمان تھا، اور ایسی گھڑی بھی ان کا ایمان تھا کہ جب ان کو نبی نے بھی تبلیغ نہیں فرمائی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب وہ بچہ پیدا ہو رہا تھا، جب اکیلی تھی جنگل میں، تو اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آزمایا تھا۔ تو دیکھا جی اللہ وہی واقعہ اور اسی جگہ کا واقعہ بیان کر رہے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اسی جنگل والے واقعے کا جہاں کہ ان کے ایمان کے عجیب کرشمے تھے۔ تو اللہ نے دلیل کا رنگ بھی اسی طرح پانچویں دلیل کا رنگ اسی طرح بیان کیا جس طرح کے مضمون تھا قد افلح المومنون، مومن جو ہیں ماننے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت بی بی مریم اور ان کا بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ابن مریم کا ذکر فرمایا، عیسیٰ بیٹے مریم نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت بی بی مریم کا جو ایمان تھا وہ 2 پیغمبروں پر بھی تھا، سیدنا زکریا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اس درمیان بھی ان کا ایک عجیب رنگ کا ایمان ہے کہ جو کسی کو پتہ نہیں تھا، اکیلی تھی جنگل میں، اس لیے مومنوں کی خوشی کے لیے اللہ یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے۔ اور خود قرآن میں ہے سورۃ تحریم میں کہ مومنوں کی خوشنودی
بنائی ہے اللہ نے حضرت بی بی مریم کو، جس طرح فرعون کی بیوی ہیں یا حضرت بی بی مریم ہے، دونوں کے واقعہ اللہ مومنوں کی خوشنودی کے لیے بیان کرتا ہے. جس طرح ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ مومنوں کی خوشی کے لیے مثال بیان کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی التفات مومنین کی طرف ہے، اس لیے ربوہ کا ذکر بھی آیا، ورنہ تو یہاں ذکر کیوں آتا؟ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں دونوں کو، ماں کا ذکر پھر آ گیا، ابن مریم میں بھی ذکر تھا، دونوں کو ہم نے نشانی بنایا، اللہ کی رحمت کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی، رب کی ربوبیت، رب کی حاکمیت، رب کی خالقیت و الوہیت، ہر قسم کی ہم نے توحید کی دلیل بنایا تھا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا ایک ٹیلے پر، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور ابلتے پانی کی جگہ تھی. یہاں یعنی وہاں پر چشمہ بھی اللہ نے جاری کیا. تو صرف ربوے کا ذکر آنا اور صرف معین چشمے کا ذکر آنا، تو یہ التفات مومنین کی طرف ہے. تب تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی خوشی کے لیے کہ تمہیں اللہ نے کمال تک جو پہنچایا ہے، ہر دور میں مومن اسی طرح کمال تک پہنچتے رہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا، سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ سنا، مختلف انبیاء کے سلسلے تم نے سنے، اور سیدنا موسیٰ اور ہارون کا واقعہ تم نے سنا، اور پھر ابن مریم کا واقعہ. ان سارے واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن ہمیشہ کامیاب، راہ ہدایت اور اچھائیوں پر ہی رہے، جبکہ کافر تباہ ہوتے گئے. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. اچھا جی، یہ 5 دلیلیں تو ہم سے حل ہو گئی، ان کا ایک ایک جملہ بھی ہم سے حل ہو گیا. اب دیکھیے جی، پچھلا جملہ جو سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو دلیل کے اندر جو اللہ کریم نے جملے بولے نا، وہ بھی مومنوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ مومن اس حال تک پہنچ گئے کہ دوسروں نے ان کو غلام تک بنا ڈالا، دوسروں نے ان کو غلام تک بنا ڈالا. اس کا اشارہ میں نے کیا تھا جس سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی کہ اس موقع پر انہوں نے، اصل واقعہ تو آئے گا سورۃ صافات کے اندر، کہ اس موقع پر بھی انہوں نے کمال دکھایا جب 1% بھی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے ایمان کا کمال دکھایا، حتیٰ کہ غلامیت میں چلے گئے تھے، ایمان کا کمال انہوں نے دکھایا، اللہ نے کامیاب کرا دیا، دشمنوں کو تباہ کر دیا. اس لیے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، انہوں نے جملے تو بہت بولے ہوں گے، لیکن اسی لیے قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم ہمارے غلام ہے. یعنی اس مقام تک بھی مومن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لایا، تو اللہ تعریفیں فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ہم نے مومنوں کی کتنی لاج رکھی ہے. قد افلح المؤمنون یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور جی یہ سارے 5 واقعے بیان کر کے آخری آیت آ رہی ہے. اس آیت کو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کے سلسلے میں ہر مومن کو، حتیٰ کہ انبیاء کو یہی درس ملتا رہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مومن اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کام اچھے کرتے رہو. 2 جملے ہیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کام اچھے کرتے رہو، یعنی زندگی میں کبھی رسوائیاں نہیں آئیں گی، فلاح ہی فلاح پاؤ گے. حتیٰ کہ رزق میں بھی پاکیزہ چیزیں اللہ مومنوں کو دے گا. ہر دور کے اندر اللہ نے مومنوں کو پاکیزہ چیزیں بہت مہیا کی. اب بھی اگر نافرمانیاں شروع ہو جائے نا، پاکیزہ چیزیں کم پڑ جاتی ہیں. کامیابیاں جو ہیں ہمارے رزق کے اندر ناکامیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ دلیل فٹ ہو گئی. واعملوا صالحا، اچھی گزران تمہاری ہے، بس کام آئندہ بھی اچھے کرتے رہنا. یہ تمام رسولوں کو خطاب ہے، تو رسولوں نے تو پھر اپنی امتوں کو یہی خطاب دینا تھا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس لیے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں واعملوا صالحا، جس کے اندر کامیابیاں ہیں، جس کے اندر کامیابیاں ہیں. انی بما تعملون علیم، پھر جو بھی تم کام کرتے ہو
میں اللہ جانتا ہوں، لہذا عمل جو بھی کرو گے، اچھا عمل کر رہے ہو کہ کتنے فیصد کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جی اور جی آپ کو میں ایک سوال کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ حصہ التفات بصور مومنین یہ بالاصل ہے نا اس صورت کے اندر وہ ختم ہو رہا ہے، اب التفات بالتبع کفار کی طرف شروع ہوگا نا، تو اب اس صورت کے اندر چونکہ بالتبع وہی ہے، شروع میں تو فرمایا نا قد افلح المؤمنون، آخر میں فرمایا لا یفلح الکافرون، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کا تذکرہ بالتبع ہوگا، وہ شروع ہونے والا ہے۔ لیکن اب یہ حصہ جو ختم ہوا تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مومن جو کامیاب ہوتا ہے یکدم اس کی کامیابی ناکامیوں میں کب بدلتی ہے؟ اس کی کامیابی ناکامیوں میں کب بدلتی ہے؟ کیا پڑھا آپ نے؟ قرآن میں ایک لفظ آیا اسی جگہ پر جہاں 7 نشانیاں بیان ہو رہی تھی، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جی کہ مومن ناکامیوں میں یکدم کہاں پلٹ جاتے ہیں؟ جب فحش امور شروع ہوتے ہیں، جب بدکاری ان کی پاک دامنی پر جب کوئی سوال آ جاتا ہے نا، یکدم وہ نیچے گرتا ہے۔ جی اللہ نے ان کی 7 عادتیں اچھی بیان کرنے کے بعد، میں نے کہا تھا نا جی کسی عادت کے بیان کے بعد اللہ نے رد عمل کا تذکرہ نہیں فرمایا، کوئی ری ایکشن کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں کریں گے مومن تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن جب یہ مقام آیا نا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہاں پر ری ایکشن کا بھی ذکر کیا، رد عمل کا بھی ذکر کیا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے رتبے سے نیچے گریں گے بلکہ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ یہ حصہ ختم ہوا، لہذا اس طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے نا جی یہاں پر ختم ہو رہا ہے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے، امتًا واحدہ سب ایک دین پر ہیں، پیچھے بھی آیت آئی تھی اس کا معنی لکھوایا تھا، یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے، امتکم تمہارے دین کے، امتًا واحدہ سب ایک ہی دین پر، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، وہ دین کیا تھا؟ اس دین کا خلاصہ کیا تھا کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں ہوں تمہارا رب، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ جی یا ایھا الناس اتقوا ربکم کا اشارہ آ گیا نا کہ تقوی اختیار کرو گے، 17 احکام پر عمل کرو گے، کامل مومن بن جاؤ گے، یہی تقوی ہے کہ ان احکام پر عمل کرنا جو سورہ الحج میں بیان ہوئے پچھلی صورت میں، تو ان کو یہاں یہی کہا گیا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ رب کے اندر اشارہ کر دیا توحید فی الالوہیت والحاکمیت دونوں ماننا، فاتقون عملی قوت برابر رکھنا، تقوی تمہارا کامل ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ سو یہ بعض والوں کو کیا ہوا کہ وہ اللہ کے نافرمان بنے؟ فلاح پانے والے مومن ان کے بعد گندے لوگ اور برے لوگ کیسے آئے؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر پھوٹ ڈال تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام، بَيْنَهُمْ زُبُرًا آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، لہذا یہ آسان لفظوں کے معنی کبھی کبھی مشکل ہو جاتے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں۔ لوگوں نے پھوٹ ڈالی خام خواہ، نہ کوئی وجہ، اور شیطان کے ٹاؤٹ بن کر ایک نہ ایک مسئلہ ایسا چھیڑ دیا جس کا کوئی بھی ضرورت نہیں تھی، خام خواہ اس مسئلے کے رنگ ایسے نکالے کہ کتاب اللہ کا انکار ہونا شروع ہو گیا، تو یوں قومیں تباہ ہونے شروع ہو گئی۔ حدیث پاک میں آیا راتوں رات بھی لوگ کافر بن جائیں گے اور علاقوں کے علاقے کافر بن جائیں گے، کفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ رات کو پورا گاؤں مسلمان تھا، صبح اٹھیں گے سارے کے سارے کافر ہوں گے، کیوں جی؟ مسئلے جو ایسے نکلے ہیں۔
اچانک لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی بات کا انکار کریں۔ اچھا جی پتہ جو نہیں چلتا تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہے نا، سب کچھ پڑھے ہو، قرآن نہیں پڑھے ہو تو روزانہ انڈر اٹیک ہو، روزانہ آپ شیطان کے ٹارگٹ پر ہیں، کسی لمحے بھی وہ تمہیں غارت کر سکتا ہے۔ جس طرح کسی بھی ملک کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو نا، دفاع کسی بھی ملک کا کمزور ہو تو بے شک جتنے دن مرضی زندہ رہیں، لیکن ہے تو دشمن کے نشانے پر بھی نہ، اگر دشمن چاہے گا تو ان کو غارت کر دے گا۔ قرآن ساتھ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا، جتنا عرصہ بچے ہوئے لوگوں، ورنہ شیطان کسی لمحے تمہارا ایمان چوس لے گا اور تم مرتد ہو جاؤ۔ اس میں تمہاری غلطی بہت بڑی ہے کہ تم نے پہلے دفاع کیوں نہیں سنبھال کر رکھا۔ اللہ نے تمہارے لیے دفاع نازل کیا ہے، اس دفاع کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھا؟ دفاع سنبھالنے والے لوگ کون تھے؟ مومنون تھے، وہ تو ہمیشہ کامیاب ہوئے، شیطان کے ہر لمحے میں کامیاب ہوئے۔ اسی لیے جی پھوٹ ڈال کر لوگوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یوں فرقوں میں پڑ گئے، راتوں رات کافر۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اسی پر نازاں ہیں، ہر فرقہ جو بھی ان کے پاس ہے اپنے پاس والی چیز پر بڑا ناز کرتا، جی ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ بس کاش کہ کوئی ان کو یہ بتانے والا آ جائے کہ قرآن پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، کیا قرآن تمہاری اچھی سکیلنگ کریں گے، تمہارے ایرر نکال دے گا کہ ہاں یہ غلطیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ کتاب اللہ پڑھتے نہیں، جہالت عام ہوئی اور کہتے کیا ہے کہ ہم مومن ہیں، نہیں، فرقوں میں بٹ گئے۔ لہذا تم ہوش میں نہیں ہو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ گے، کتاب اللہ دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کہاں کہاں سے ٹھوکریں لگ رہی ہیں، ہم ایمان میں فلاح نہیں پا رہے۔ بے ہوش تھے نا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، سو چھوڑ دیں میرے پیغمبر ان کو ان کی بے ہوشی میں، حَتَّىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، سو ان کو چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی کسی بات کو دل پر نہ لیں۔ آپ مسئلہ توحید بیان کر دیں، یہ معنی نہیں کہ مسئلہ توحید بیان کرنا چھوڑ دیں، نہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، ان کے بارے میں غمگین نہ ہوا کریں، ان کے پیچھے افسوس نہ کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں اپنی حالت پر، توجہ بھی نہ کریں۔ ہاں آپ کا مسئلہ ہے بیان کرنا، آپ کا کام ہے بیان کرنا، آپ بیان کرتے رہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ خود جو کامیابی کی طرف نہیں آنا چاہتے، بے ہوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ اچھا وہ لوگ کتنا اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہوں گے جو کتاب اللہ سے دور ہیں اور کہتے ہیں ہم خوب پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، یا ان کے پاس دنیاوی علوم زیادہ ہیں، یا دنیاوی مہارتیں زیادہ ہیں، تو اپنے آپ کو ہائی کوالیفائڈ کہتے ہیں، جبکہ قرآن ان کو کیا کہتے ہیں؟ بے ہوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، یہ بے ہوش ہیں کیونکہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہمیں ٹھوکر کہاں سے لگی ہوئی ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، اصل کیا ہے؟ بے ہوشی کی وجہ۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، تو یہ جو بے ہوش ہوتے ہیں وہ کتنی باتیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، آپ گنتے آئیں جی، جس کی وجہ سے وہ کامیابی نہیں پا سکتے، بے ہوش ہو کر جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی راہ نہیں پا سکتے، وہ کتنی وجہ ہو سکتی ہیں، ان کے خیالات و افکار کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ ان کا بڑا تفصیلی ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، نیچے لکھ دو نا تو آپ کو پوری صورت کا رابطہ لگ جائے گا، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے، کامیابی صرف اس میں ہے، بس آپ نے یہ جملہ لکھنا ہے، کامیابی صرف اس میں ہے کہ انما نمدهم به من مال وبنین، کہ ہم ان کو دے جاتے ہیں مال اور بیٹے۔
تو یہ سمجھتے ہیں ہماری نفریاں اور مال ہمارا زیادہ ہے، بس یہی کامیابی ہے۔ اس وقت دنیا کی سپر پاور حکومتیں دیکھیں نا، وہ انہی دو چیزوں میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو، پورا ملک خود کفیل ہو، اور نفری ہمارے پاس زیادہ ہو، فوجیں زیادہ ہوں۔ جی یہ کامیابی صرف اور صرف اسی بات پر سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور بتائیں کوئی تیسری چیز ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ پیسہ پیسہ، کمال مال کے اندر بھی ہو اور کمال ہمارے فوجوں کے اندر بھی ہو۔ تو ایحسبون، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بے ہوشی میں ہو نا، اس کے خیالات یہ ہوتے ہیں جو بے ہوشی میں ہو۔ اب آگے ذرا دیکھنا اللہ ان کا کتنا ایکشن لیتے ہیں۔ نسارع لہم فی الخیرات، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، کہ ان کو مال و اولاد جو مل چکی ہے سو ہم ان کو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں بھلائیاں۔ کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو دوڑ دوڑ کر بھلائیاں پہنچا رہے ہیں؟ بس جی وہ ہمارے منظور نظر ہے، بس جی ان کو فلاح مل گئی، بس انہوں نے نقطہ عروج کو ٹچ کر لیا ہے۔ نہ جنا بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھ نہیں رہے۔ یہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ نہیں رہے۔ اگر شعور کا مادہ پیدا ہوتا نا تو کامیابی ان کو اصل نظر آتی کہ کہاں ہے۔ بے شک ہم دکھاتے ہیں شعور والے لوگوں کی حالت، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ اب ذرا گنتے ہیں نا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو کرنے کے کام کرتے ہیں۔ کیا مانا جی؟ کرنے کے کام کرتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہم، اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں، دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں۔ اصل یعنی نیچے لکھو، اصل کامیاب یہی ہے، یعنی اصل کامیاب یہی ہے۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے۔ اور وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وہ ان نیکیوں پر پہنچے سب سے آگے، ان بھلائیوں پر پہنچے سب سے آگے۔ دیکھ لو ذرا جی، کفار نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لو نا، وہاں پر کفار کی جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے پاس نفریاں اور مال زیادہ ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ دوسری طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ کون تھے؟ جن مومن تھے نا جی، اور مومن کے 7 نشانیاں آپ نے دیکھی تھی، ان کی 7 عادتیں، ان کی 7 عادتوں میں ایک عادت کیا تھی جو پہلی تھی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی پہلی نشانی کو اللہ نے یہاں 5 رنگوں میں بیان کیا ہے۔ نشانی ایک ہی ہے، کتنے رنگوں میں؟ 5 انداز میں، کہ جو ان کی ایک صفت تھی نا، کامیابی تو ان کی وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ کامیابی یہ تو نہیں ہے جو نشے میں پڑے ہوئے اور بے ہوشی میں پڑے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی مال زیادہ ہو جائے اور اولاد زیادہ ہو جائے۔ ان کی ایک صفت تھی کہ وہ اپنے رب کا ڈر اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اچھا جی، جو بھی اپنے رب کا ڈر ذہن میں رکھتا ہو، الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ ہمیشہ کانپتا رہتا ہے کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ بھیجا جس نے ہے، زمین جس کی ہے، جسم جس عطا کردہ جس کا ہے، مرضی ہوا گرمی سردی پر جس کی چل رہی ہے، کہیں میں اس کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ ایک قدم رکھے گا کام کر، دوسرا رکھے گا کام کر، سوچ کر رکھے گا، بازار میں جائے گا سوچ کر، زبان سے جملہ نکالے گا سوچ کر، کہیں عقیدے کا فیصلہ دینا ہوگا سوچ کر۔ مشفقون اس کو کہتے ہیں، ڈر کر۔
ڈر ڈر کر، کام کام کر۔ اچھا جی، جو کام رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں نا، پہلے اپنے رب کے احکام کو دیکھیں، جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے اپنے اوپر لاگو کر دوں تاکہ کسی کو غلطی نہ آئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو ڈر رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا جی، جو رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے نا، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ ہر قسم کے شرک سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہے والذین هم بربہم لا یشرکون، سب سے پہلے توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت کا علم بردار بن جاتا ہے۔ اگر کرتا شرک ہو اور پڑھتا قرآن ہو تو پھر فائدہ کیا؟ اس پر تو قرآن لعنت ہی کرتا ہے کہ لا لعنت اللہ علی الظالمین، مشرکوں پر اللہ کی لعنت۔ اچھا جی، جب وہ شرک نہ کرے اور قرآن پر پورا ایمان ہو، قرآن انہیں پتہ ہو، تو پھر وہ قرآن والے ہی کام کریں گے نا۔ جب اللہ سے ڈر رہے ہوں تو ان سے کوئی اور کام تو ہوگا ہی نہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، وہ وہی کریں گے جو کرنے کے کام ہیں۔ اور جی، اور جو اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں کیا خیال گزر رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، یہ وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ تو اللہ نے ان کی پہلی صفت کو، صرف پہلی صفت کو جو مومنوں کی عادت طیبہ ہے، پہلی صفت کو 5 انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اس ایک صفت کی وجہ سے 5 قسم کے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی صفتیں تو ان کی کمال ہی کمال میں جا رہی ہیں۔ صرف ایک صفت پیدا کی انہوں نے اپنے دل میں، تو لہذا تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھلائیاں ہمارے پاس زیادہ ہیں صرف مال اور اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے، نفریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابیاں ان کے پاس ہیں۔ کوئی بھی کامیابی ہوگی نا، نسارع لہم فی الخیرات، کسی قسم کی کامیابی، مادی کامیابی، دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی، وہ انہی کے پاس ہوگا۔ کیوں جی؟ کہ وہ خود دوڑ دوڑ کر کامیابی اور بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہوگا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں بھی جاتے فتح مبین ملتی، جہاں بھی جاتے فتح مبین ملتی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حتیٰ کہ حدیبیہ کے مقام تھا، وہاں سے محسوس ہوا کہ ہم شاید شکست خوردہ واپس آ رہے ہیں، لیکن وہیں پر اللہ نے فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ کوئی ایسی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی جہاں مومنوں کو شکست آئی ہو، الا یہ کہ لوگ اگر کہیں کہ غزوہ احد میں شکست آئی تو وہ فتح تھی۔ وہ کیا تھی جی؟ اس فتح ہی کا ریئیکشن تو تھا کہ دشمن ان پر ٹوٹ پڑا۔ فتح ہی کا تو اثر تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ اب غالب آ گئے، اب درہ چھوڑ دیں، اب ان کے پیچھے بھاگیں، ان کو پکڑنا ہے یا مومنوں کے ساتھ مدد کرنی ہے، جہاں ختم ہو گئی۔ وہ اسی بھول میں تھے، کفار نے شب خون آ کر مارا۔ وہ کوئی برابر کی لڑائی تو تھی نہیں، وہ تو شب خون تھا۔ کیا تھا؟ جب برابر کی لڑائی تھی نا تو اس وقت تو مومنوں کو فتح آئی، اس لیے پھر وہ غالب آنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کی سرحد بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو تمام خشکی یوں سمجھو مفتوحہ ہو چکی تھی، اور وہ دریاؤں پر، سمندروں پر ان کی حکومت نافذ ہو گئی تھی۔ تو نسارع اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، پہلے وہ پاتے ہیں، پہلے کامیابیاں۔ اب اس لفظ کی طرف ذرا توجہ کرنا ہے، وہم لہا سابقون، اور وہ پہنچے سب سے پہلے ان بھلائیوں پر۔ جس چیز کو دنیا والے بھلائی کہتے ہیں نا، سب سے پہلے مومن وہاں پہنچتے ہیں۔ کیا جی بھلائیاں؟ کہ غلبہ، تو سب سے پہلے مومن وہاں پہنچے۔ مومنوں کو دیکھا دیکھی لوگوں نے حکومتیں کی اور اصول بنائے ہیں، حتیٰ کہ سائنسدان جتنے بھی ہیں جنہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، اگر ان کی کھوج لگانا شروع کر دو نا، کسی نہ کسی مسلمان کا ہاتھ پہلے ہے۔ یہ پہیا بنانے میں یہ بہت بڑی ایجاد تھی، اس کے بعد تو کاپیاں نکلنے لگ گئی۔ یہ ایجاد کرنے والا مومن تھا۔ اس کے اگرچہ تحقیق اب کوئی نہیں کرتا، اب بھی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عجیب کوئی سافٹ ویئر نکلتا ہے نا، وہ کوئی نکالنے والے مسلمانوں کے میں سے کوئی ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ ان کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہوتی،
ان کو اللہ دینا نہیں چاہتا کیونکہ نافرمان دنیا بن گئی ہے، کفار اس کو مہنگے داموں لے کر چلے جاتے ہیں، ان سے فارمولے نکال کر پھر وہ بھی ان کو مار ڈالتے ہیں، ان کو بھی سزا اپنی مل گئی کہ تم کافروں کے پاس گئے کیوں؟ تو بڑے سے بڑے صرف سائنسدانوں کے نام مشہور انہوں نے کر رکھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ فارمولے انہوں نے چرائے ہوئے ہیں۔ جتنے بڑے بھی اس وقت دنیا کے، حتیٰ کہ یہ کمپیوٹر کی دنیا کا جو سب سے بڑا سائنسدان جس کا نام لیتے ہیں، اس کی ہسٹری نکالو تو اس کے اپنے اس کو غدار سمجھتے ہیں کہ دھوکے باز تھا، ایک غریب آدمی کا فارمولہ اس نے چرایا ہوا تھا اور بن گیا سافٹ ویئر کہ سب سے پہلے ایجاد کرنے والا۔ تو قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَهَا صَابِرُونَ کہ جو کامیاب صرف مومن ہے، بھلائیوں پر سب سے پہلے مومن پہنچتا ہے۔ یہ الگ ہے کہ مومن کو اس کی اپنی جب نیکیوں کی طرف التفات نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، قدر نہیں رہتی، پھر دشمن تو آ جاتے ہیں، پھر حملہ تو ہو جاتا ہے، پھر گزران تنگ تو ہو جاتی ہے۔ وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے۔ آ جاؤ جی، ان کا کیا خیال ہے جو نشے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی نظر تنگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے اور نفریاں زیادہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کامیابیاں تو ان کی ہیں جو صرف اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، چونکہ دینی ہم نے ہے کامیابیاں نہ، ہم ان کو ہر قسم کی کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اب کامیابیاں جن کو ملی ہیں، یہ نشے میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ اگر آنکھیں کھول کر کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم نے کوئی بول مشکل دیے ہیں ان کو؟ کوئی احکام جو ہم نے بھیجے ہیں وہ مشکل تھے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے مشکل احکام بھی نہیں بھیجے تھے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ لا نکلف نفسا کے نیچے جملہ لکھو تو آپ کا ربط پورا سمجھ آ جائے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کامیاب ہونے کے لیے، بس کامیاب ہونے کے لیے ہم نے کسی بھی نفس پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ نہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے اگر اسلام کی طرف آئیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے، نہ جنا، یہاں نقصان نہیں ہے، نقصان دوسری طرف زیادہ ہے۔ اب صرف یہ ایلوپیتھی کو لے لو، میڈیکل شعبے کو لے لو، اس کے اندر اتنا جھوٹ ہے، اگر وہ دین کی طرف آتے تو یہی بڑے بڑے مہنگے علاج بڑے آسان اور سستے تھے۔ یہاں سختیاں نہیں ہیں، دوسری طرف سختیاں ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، دین میں اللہ نے سختیاں نہیں ڈالی، جو ہماری راہ پر آئے تو اس کے اندر تو بڑی نرمیاں ہیں، ان کی راہ پر جاؤ تو اتنا جھوٹ ہے، اتنا فراڈ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا رہتا ہوں، مثلاً ایک آکسیجن ہے، ہسپتال میں آپ جانتے ہیں نا، اپنے ڈسٹرکٹ لیول پر کہ کوئی بھی ہسپتال ہو تو اس کے اندر آپ کو ایک آکسیجن روم ملے گا، آکسیجن روم جس میں آئی سی یو وارڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جن کا آکسیجن روم ہوتا ہے نا، وہاں دیکھیں پورے روزانہ ٹرک آتے ہیں سلنڈروں کے بھرے ہوئے، کیا ہے یہ آکسیجن ہے جو 1 گھنٹے میں بھی خالی ہو سکتا ہے، 24 گھنٹوں میں بھی خالی ہوتا ہے، زیادہ 24 گھنٹوں سے زیادہ نہیں، بس خالی ہو جاتا ہے۔ اور وہ بھی چند 4 مہینے لگاتے ہیں، وارڈ کے اندر چند بیڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا ٹرک لے کر آتے ہیں، اور ٹرک کے آنے کا خرچہ، جانے کا خرچہ، سلنڈروں کا خرچہ، ان کے اندر ڈالنے والی گیس کا خرچہ، پھر وہ مریض کے منہ پر چڑھانے والے ماسک کا خرچہ، کتنا زیادہ پیسہ صرف اس ایک وارڈ پر صرف ہوا ہے۔ قوم کا ہے تو ہمارا پیسہ نہیں، قوم کا پیسہ کتنا صرف ہو گیا۔ کیا کیا انہوں نے جی؟ کوئی ریلیف بھی دیا ہے مریض کو؟ نہیں جی، صرف اس کے مصنوعی طریقے سے آکسیجن ہوا میں موجود ہے، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، زندگی کے لیے پیدا کی ہے، لیکن وہ پھیپھڑے اس کو کیچ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے دوائی کے ذریعے اس کو ڈالا جا رہا ہوتا ہے، مشین کے ذریعے۔ اب صرف اور صرف کام یہی ہے کہ مریض کی سانس کو بحال رکھنا ہے، اور حتیٰ کہ مریض کے کان پر جب ماسک چڑھاتے ہیں نا تو کانوں کے اوپر کھینچ کر ناک کے اوپر لے آتے ہیں، تو اس کے کان، مریض پڑا تھا نا جی، تو اس کے کان اس طرح انہوں نے نچوڑ دیے تھے
کہ اس کے اوپر چڑھنے والا ماسک، میں نے کہا آدھے گھنٹے کے لیے کسی زندے کے کان کو اس طرح پکڑ کر بیٹھو جاگنے والے کے تو وہ بھی چیخنے لگ جائے گا۔ مریض کو تو ریلیف کے نام پر تم نے ذلیل کر رکھا ہے جی۔ اچھا بھائی اس کا پھر کیا کریں؟ تو ہم کہتے ہیں اپنوں سے پوچھ لو کیا کرو جی۔ ایلوپیتھی کے مقابلے میں آئی ہیموپیتھی، انہوں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی دوائی ہے، اس دوائی کو ڈوزیں صحیح کر کے دو، یہ جسم خود بخود جو ہے آکسیجن لینا شروع کر دے گا۔ یعنی اس دوائی کی قیمت کتنی ہے؟ ہم نے پتہ کیا اس کی دوائی زیادہ سے زیادہ 300 روپے کی ہے۔ بھائی وہ دوائی لو جی، تمہارے پورے یہ سلنڈروں کا یہ جو کروڑوں کا خرچہ ہے یہ سارا رفو چکر ہو جائے گا۔ مشکلات وہاں ہیں کہ یہاں ہیں؟ اور اسی طرح کئی بیماریاں ایسی ہیں جس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہوتا اور وہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں جسم کے حصے کو، کیوں نہیں؟ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، علاج ہی نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر اتنا زیادہ تکلیف دیتے ہیں مریض کو، قوم کو، پیسے کو، پھر ڈاکٹرز، حتیٰ کہ ان کے کفار ڈاکٹرز خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایلوپیتھی کے بہت سارے قوانین کو ہیموپیتھی نے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہمارا ڈاکٹر تھا ہومیوپیتھی والا، وہ کہتا تھا سب سے زیادہ حرام کھانے وہ کہتا تھا ان کا رزق حرام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مثال یہ دے رہا ہوں، جو مرضی ہے رزق حلال ہو یا حرام ہو اپنے طور پر لینا، جو بھی ہو۔ اس دنیا کو انہوں نے اتنا مہنگا اور مشکل بنا دیا ہے۔ دین اسلام کی ایجاد تو نہیں تھی، ایجاد تو تمہاری تھی، اور دین اسلام کی طرف آتے تو اس سے پہلے اسلامی حکومت تھی، نظام حکومت اسلام کا تھا۔ اس وقت تو یہ تمہاری گندی بیماری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم مسواک کرو 70 سے زائد بیماری ختم ہو جائے گی۔ وہ صرف ایک مسواک کرنے سے اتنی بیماری ختم ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا چبا کر کھانے والا معدے کا مریض نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت تھوڑی دیر چلتے ہیں تو یہ بیماریاں ویسے ختم ہو جاتی ہیں جی۔ اور اتنی لا نکلف نفسا الا وسعها، کامیابیاں ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کوئی اتنا بوجھ تو کسی پر نہیں ڈالا۔ ہاں ناکامیوں کی دنیا میں جائیں گے نا، ہم ان کے گزران تنگ کر دیں گے اور بوجھ زیادہ سے زیادہ آ جائے گا۔ اور جی لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ آپ اٹھائیں گے نا مختلف قرآن یا ایسے تراجم جن کو شوق ہوتی تھی آیات کے رب تلاش کرنے کی، ان میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا بھی ایک ترجمہ ہے، ان کو شوق بہت ہوتی ہے اپنے ترجمہ میں کہ ہر آیت کا رب تقریباً بیان کرتے ہیں۔ لیکن جی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگرچہ ان کا ربط بھی ٹھیک ہے لیکن دل اطمینان میں تب جاتا ہے جب پورا کا پورا مضمون ہو۔ یہ میں نے چھوٹا سا جملہ آپ کو لکھوایا نا، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک اور انداز سے وہاں بیان کیا ہے، وہاں پر پھر اشکال جو کا تو کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے جی کامیاب ہونے کے لیے ہم کسی پر اتنا بوجھ تو نہیں ڈالتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے ٹھیک ٹھیک۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، ہمارے پاس بولتی کتاب ہے، یا کتاب ينطق، ہمارے پاس بولتی کتاب ہے سچی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہم نے کسی پر بوجھ وسعت سے زیادہ نہیں ڈالا، پھر جو اپنے اس بوجھ کو نہیں سنبھالتا تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے بولنے والی موجود ہے جو سچ سچ بول رہی ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ سچ بول رہا ہے، اسی کے اندر سارے احکام ہیں۔ اگر کسی حکم کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ وسعت سے زائد ہے تو وہ حکم دکھاؤ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب وہ کتاب کو پڑھیں گے نا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر حکم بڑا آسان ترین ہوگا۔ اب کتاب کو پڑھے تو جو کتاب کون نہیں پڑھیں گے؟ جو بے ہوش ہوں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل بے ہوشی میں ہیں اس سے، لہذا نہیں پڑھتے۔ کیا خلاصہ نکلا نہیں کہ مومن کامیاب ہوتا ہے اور کافر سمجھتا ہے مال و اولاد میں کامیابی ہے۔ فرمایا نا، جتنی بھی کامیابیاں تم دیکھ لو اللہ سے ڈرنے والوں کی وجہ سے ہے، اور تم جو ہماری طرف نہیں آتے ہو، کوئی ہم نے وسعت سے زیادہ بوجھ نہ لائے، پڑھ لو، کوئی کتاب اللہ موجود ہے،
صحیح صاف صاف کہہ رہی ہے کسی جگہ تم پر ظلم ہو رہا ہے تو بتاؤ، کتاب اللہ کے سارے احکام تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی ہے نا، یہ پڑھنے سے تمہارے فوائد اپنے ہو جاتے ہیں، کوئی ظلم نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سوچتے نہیں ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے او عجیب قسم کی ورزش ہے، پیٹ کو کم کرنے کی یہ ورزش ہے، اچھلنے کودنے والی، اس جگہ کو صحیح کرنے کی یہ ورزش ہے، باڈی کو یوں، حتیٰ کہ صرف نماز کو ہی صحیح کر کے پڑھے، ایسے مجاہد ہوں گے کہ ان کے جہاد کی گونج دنیا میں سنائی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کوئی مزید کام تو نہیں کیا تھا، تیراکی ملتی ہے، گھوڑا سواری ملتی ہے، نشانہ بازی ملتی ہے، یا پھر ان کی نماز ملتی ہے، بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن بل قلوبہم فی غمرۃ، ایسی کامیابیاں ڈھونڈنے والے جو اپنے ہاتھ کی تراشیدہ کامیابیاں لینا چاہتے ہیں، ان کے دل اصل میں بے ہوش ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوتے ہیں اور کافر بے ہوش ہوتے ہیں، یہ اپنی ناکامیوں کو کامیابیاں سمجھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے سوا، ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے سوا، یعنی کتاب اللہ کے پاس آتے ہیں، کتاب اللہ کے پاس نہیں آتے، کام اور کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے پاس آ جاتے، دنیا کے فضولیات ان سے چھین جاتے ہے جی۔ کتاب اللہ کے پاس نہیں آئے تو کتنے کام میں لگے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ۔ اس کے علاوہ ایک کفریات بھی ہیں، کفری عقیدے بنانا بھی تو ایک کام ہے، شرکی عقیدے بنانا بھی تو ایک کام ہے، جھوٹے دلائل اکٹھے کرنا بھی ایک کام ہے، اسی طرح دنیاوی دھندوں میں مصروف رہنا بھی ایک کام ہے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ آپ کو ایک دعویٰ لکھوایا تھا سورت کے شروع میں، ذرا وہ دعویٰ ایک دفعہ پڑھیں۔ جلدی، کیا دعویٰ تھا جی؟ زور سے، کام کرنے والے کامیاب ہیں، آگے کام کرنے والے میں نے کہا یہی لکھوایا تھا، ہاں، مسئلہ ماننے اور کام کرنے والے کامیاب ہیں، پورا نہیں لکھا تھا جی، الفاظ پورے نوٹ کیا کریں۔ اور کیا لکھوایا تھا؟ جبکہ اپنی مرضی اور طور طریقوں پر چلنے والے ناکام ہیں، آ گیا نا، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اپنی مرضی اور طور طریقوں پر چلنے والے، یہ کامیابی اس میں سمجھ رہے ہیں یہ ناکام ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے علاوہ، ہم لَهَا عَامِلُونَ، جن کو یہ کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہر بندہ اتنا مصروف ہے، کام تو بہت کر رہے ہیں، کفریات، شرکیات، نکمے، دنیاوی، اور حتیٰ کہ سائنسدانوں کی بھری دنیا دیکھ لو، ہسپتالوں کی بھری دنیا دیکھ لو، جو مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں، زندگی میں اور زیادہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، ان کام بہت کر رہے ہیں لیکن ناکامیاں ہیں، کامیابیاں پھر بھی ان کے پاس نہیں آتی۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہ صفحہ روابط کے لحاظ سے تھوڑا مشکل تھا، اس لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہ کام کب تک کرتے رہیں گے؟ حتیٰ کہ جب ان کے آسودہ حال لوگوں کو ہم پکڑ لیں گے عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تبھی وہ لگیں گے چلانے، اذا ہم، تبھی وہ لگیں گے، یہ لفظ اچانک والے معنی کے ساتھ بھی آتا ہے، اور آپ کو لکھوایا تبھی وہ لگیں گے چلانے۔ ان کے مترفین کو ہم پہلے پکڑیں گے، دوسروں پر بھی عذاب آئے گا۔ دیکھو جی، یہ پیسے اور نفریاں بنا کر ان کو کام میں لگاتے ہیں، اور کچھ بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے آسودہ حال بن کر، اور زیادہ دنیا ان کی کام کر رہی ہوتی ہے، ان کو روٹی کپڑا مکان کا لالچ دے کر سارے فوائد خود حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چند آسودہ حال دنیا۔ کفر کے جتنے بھی ممالک ہیں نا، ان کے پاس چلے جاؤ، ہر بندہ مزدور ہے، کسی نہ کسی کام میں لگایا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں مومنوں کے علاقوں میں اگر تم جاؤ، بہت سارے لوگ فری بیٹھے ہوتے ہیں، کھاؤ اچھا رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو آسودہ حال
بنایا ہوتا ہے، چند جانور رکھے ہوتے ہیں یا زمین کھیتی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، زیادہ کام ان کے نہیں ہے، عبادت کے لیے اللہ نے فارغ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہمارے لیے فارغ نہیں ہوگا نا تو پھر ہم تیرے ملا تو ید کا شغلہ، پھر ہم تیرے ہاتھ کو مصروفیت میں بھر دیں گے۔ اور پھر اکثر لوگ ان کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور چند مشٹنڈے ایسے ہوتے ہیں جو آسودہ حال بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، ساری قوم کو نوکر بنائے ہوئے آزادی کا نام دے کر، آزادی کا نام دے کر ان کو نوکر بنا رکھا ہے، اور ان کی کمائی کو یہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں ٹیکسز۔ اگر وہ اپنے پیسے خود رکھتے نا تو اس سے بھی زیادہ اچھے حال میں ہوتے، جس طرح کہ وہ روزانہ کی 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کی انٹرٹینمنٹ کو اپنے لیے آزادی سمجھتے ہیں، سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ ہاں جی کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو؟ 16 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے کرتے ہو جی؟ 10 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے کرتے ہو جی؟ 8 گھنٹے۔ غلامیت تو تمہاری اسی طرح گزرے، 8 گھنٹے بندہ یومیہ سو کر گزارے، 8 گھنٹہ بندہ غلامیت میں گزارے، باقی روٹی کپڑا مکان کی فکر میں گزارے، تو بس جی بند تو ہو گیا نا بندہ، زندگی تو گئی۔ آسودہ حال لوگ وہ کبھی ادھر آ رہے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں، ان کے صرف پیسے کو کھا رہے ہیں، اور کامیابیاں لوگوں نے اسی میں سمجھ رکھی ہے کہ ہم بڑی کامیاب قوم ہیں۔ تم غلام قوم ہو، تمہاری کمائی آسودہ حال لوگ کھا رہے ہیں، اس لیے آسودہ حال لوگوں کو اللہ پہلے تباہ کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں علاقوں میں دیکھ لو بے شک، اور جہاں ایمان چلا جا رہا ہے اور کفریات غالب آتی جا رہی ہے، ایک ایسا طبقہ ہوگا جو انتہائی خوشحال ہوگا، جس کا نام آپ نے کمپنی رکھا ہوا ہے جی، بڑا خوشحال طبقہ ہوگا۔ کیوں جی؟ ہمارے ٹیکسز پر پل رہے ہوں گے، اور ہمارے ہیں جی صبح سے شام تک گدھے کی طرح جی جکڑے ہوئے ہیں، کام کر 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 کے رات کو جتنے پیسے لے کر آتے ہیں نا وہ بھی ان کے اپنے نہیں ہوتے، وہ بھی ٹیکسز کے نام پر پھر ان کو دینے پڑتے ہیں۔ ہمیں اس کے بس چند وہ چھوٹی چھوٹی سہولیات دیتے ہیں، تھوڑی سی۔ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جو سہولیات تھی اتنی بھی ہمیں نہیں اب میسر۔ کیوں جی؟ دین اسلام سے دور ہوتے گئے تو اللہ نے کتوں کو مسلط کر دیا، جانوروں کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ آئے گی صحیح پکڑ اللہ کی، پہلے اگرچہ خوشحال لوگوں پر آئے گی لیکن ہم پر تو بھی آئی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ۔ اللہ فرمائیں گے لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم، آج نہ چلاؤ۔ تم تو بڑے کامیاب اپنے آپ کو کہتے تھے، آج نہ چلاؤ۔ اور قوم عاد کے تذکرے آپ نے سنے، اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا قوہ، بڑے کامیاب تھے۔ آج نہ جب اللہ کی پکڑ تو بس جی کامیابیاں گئی، پھر وہ چیخنے لگ گئے انکم منا لا تنصرون، تم ہماری طرف سے تو مدد نہیں کیے جاؤ گے، کیونکہ ہم نے تو تمہیں مدد کی تھی دنیا میں، تم نے وہ لی نہیں۔ مومنوں لیے کامیاب ہو گئے، وہم لہا سابقون، ہر قسم کی بھلائیاں انہوں نے دنیا میں بھی پائی ہے۔ تم نے ہماری مدد وہاں سے لی نہیں ہے، اب تمہارے مددگار کوئی اور ہے نا، ہماری طرف سے تو ہونی نہیں ہے۔ انکم منا لا تنصرون قد کانت آیاتی تتلی علیکم، نیچے لکھو مدد تو ہم نے آیات کے ذریعے بھیجی تھی، مدد تو ہم نے تمہاری ترقیاں تمہیں دینے کے لیے کتاب کے ذریعے۔ اور دیکھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو چوتھی دلیل گزری ہے اس میں اللہ نے مومنوں کی کامیابی کیا ذکر کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہے، کتاب اللہ دی تو کامیابی آئی۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں تم اب مدد کے محتاج ہو، چیخ رہے ہو، عذاب کے وقت چلا رہے ہو، صرف اللہ ملکوں پر بارش بند کر دے تو چلاتے ہیں۔ انڈیا میں لوگ مسجدوں سے نکلنے والوں کو ڈنڈے برسا رہے ہوتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ ہو، چند دن بعد لگا کرونا کا عذاب، اور اسی طرح فورسز مسجدوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آ کر بیٹھ جاتے، نکلنے والے نمازی کو کہتے تھے دعا کرو۔ ہے جی یہ پوری دنیا نے منظر دیکھا ہے، فٹ پاتھوں پر اور سڑکوں پر مر رہے ہوتے تھے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہم نے تو مدد بھیجی تھی، تم نے خود نہیں لی نا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تاکہ ہماری آیتیں تم پر پڑھی گئی تھی پہلے بھی، یعنی ہماری مدد تو آئی تھی، اگر ہماری آیتوں کو مان لیتے تو کامیاب ہوتے۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، ہمارے قرآن کے سامنے تم اپنی ایڑیوں پر
الٹے بھاگتے تھے، تنکسون الٹے بھاگتے تھے ہمارے قرآن کے سامنے، مستکبرین بھی تکبر کر کے، مستکبرین تکبر کر کے، بھی سامرن تہجرون اس کو قصہ کو سمجھ کر چھوڑتے تھے، اس کو قصہ کو سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو یعنی صرف یہ قصہ کوئی رات کے وقت گپ شپ لگانے والا صرف واقعات قصے سناتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس لیے اس کو سامر کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو بس اسی طرح تم نے راتوں کے قصے کہانیوں والے اتھارٹی یا اس کو اہمیت دی تھی، اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں سمجھا تھا، حالانکہ ہم نے تمہارے لیے اصول حیات بنا کر بھیجے تھے جس کی وجہ سے تمہیں کامیابیاں ملتی۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، اپنے آپ کو بے ہوشی میں کامیاب کہنے والے قرآن کی طرف تدبر نہیں کر رہے؟ سوچے تو صحیح، پڑھے تو صحیح کہ کامیابیاں کہاں ہیں؟ کیا یہ نہیں افلم يدبروا القول، یعنی بات انہوں نے ایک ہی کی کہ اولاد اور نفریاں مال ہمارے پاس زیادہ ہے، تو اب علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ افلم يدبروا القول، کیا انہوں نے توجہ دھیان سے بات کو نہیں سنا؟ ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، یا پھر ان کے پاس آ گئی ہے وہ چیز جو نہیں آئی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس، یا ان کے پاس ایک ایسی کلام آئی ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آ سکی، لہذا یہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا یہ دین نہیں ہے تو ہم بھی اس دین کو، یعنی صرف اور صرف اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے اس کتاب اللہ کی طرف نہیں آ رہے۔ وہ بھائی آباء و اجداد جانے اور وہ جانے، ان کو بھی اب ہم نے زندگی دی تھی، ان کو بھی سمجھانے کے انتظام ہم نے کیے تھے، تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے، یا تو اس کا مدلل رد کرو، ہے تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو، مقابلہ بھی نہیں کرتے، چھوڑ کر آگے ہٹ کیوں جاتے ہو؟ توجہ کرو نا، ہٹ نہ جاؤ۔ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا پہچانا نہیں انہوں نے اپنے رسول کو۔ یہ دنیاوی نعمتوں پر، دنیاوی چند چیزوں پر غرہ ہونے والوں جن کی ایکسپائری کا بھی پتہ نہیں ہے، کیا تم نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، سو اس لیے تم بڑا اوپرا سمجھ رہے ہو، رسول کو پہچان چکے ہیں۔ جب بندہ کسی کو پہچان چکا ہوتا ہے نا تو پھر دو کام کرتا ہے، یا مقابلہ کرتا ہے یا پھر اس کو مان لیتا ہے۔ نہ تم مقابلہ کر رہے ہو نہ تم مان رہے ہو، اور یہ تو بزدلوں والا کام ہے کہ بھاگ رہے ہو، اس کو قصہ کو سمجھ کر جملے مار کر صرف چلے جاتے ہو، ہے جی؟ یا یہ پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے بھی ہیں، یا انہوں نے تدبر نہیں کیا، یا انہوں نے صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس یہ نہیں آیا تھا، یا یہ کہ رسول کو نہیں پہچان سکے، ان کا عقل کام نہیں کر رہا، نہیں عقل بھی پورا کام کر رہا ہے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی جنون ہے، سودا کی بیماری ہے، جنون سودا کی بیماری، اس کو کوئی سودا کی بیماری ہے، جنون ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہو کر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بل جاءہم بالحق، یہ چاروں باتیں نہیں ہیں، تدبر ان کا کہ آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا، رسول کو نہیں پہچانا، یا کہتے ہیں مجنون ہے، یہ چاروں باتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہے۔ تدبر کرو، اور ماں باپ کے پاس، تمہارے اگلے لوگوں کے پاس اگر ایک چیز نہیں آئی تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے، تمہارے پاس تو آ گئی ہے، رسول کو بھی تم پہچان چکے ہو، مجنون بھی یہ نہیں ہے۔ بل جاءہم بالحق، کوئی بات نہیں ہے، بل ان چاروں میں سے کوئی بات نہیں ہے، جاءہم بالحق، ان کے پاس سچ آ چکا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ حق کو ناپسند سمجھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ،
اگر اس کے نیچے بھی ایک لفظ آپ نے لکھنا ہوگا، بتاتا ہوں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق تابعدار بن جائے، اہواءہم، ان کی خواہشات کے، کامیابی کے لیے تراشی گئی، نام نہاد کامیابی کے لیے تراشی گئی، نام نہاد کامیابی کے لیے تراشی گئی جتنی ان کی خواہشات ہیں، حق بھی ان کے پیچھے چل پڑے تو لفسدت السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے سارے نظام ہی فاسد ہو جائیں۔ ہاں جی، یہ تو کہتے ہیں صرف ظلم کرو، آسمان سے بارش بھی جب آتی ہے نا تو وہ بھی ظلم نہیں کرتی جی، زمین کا غلہ بھی نکلتا ہے نا وہ بھی اسی کے لیے نکلتا ہے جو کاشت کرتا ہے، اور ان کا تو اصول ہے نفری زیادہ کرو اور مال زیادہ کرو، یوں کامیابیاں ملے گی، چاہے غریب غریب تر ہو جائے، امیر امیر تر ہو جائے، یہ نہیں بس چند لوگ ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کے پیچھے چلے، اگر یہ کہو تو پھر ہر طرف ظلم ہی ظلم آ جائے گا، زمین و آسمان کیسے فاسد ہو جائیں گی، ہر طرف ظلم ہی ظلم پھیل جائے گا، ان کی یعنی ان کی خواہشوں پر اگر عمل کریں تو پھر تو ہر طرف ظلم ہی ظلم پھیل جائے گا۔ جتنے بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن کی نفریاں اور مال زیادہ ہے، وہاں کے لوگوں کو سے جا کر پوچھ لو تم پر ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ روتے ہیں اور چیختے ہیں کہ ظلم ہی ظلم ہے ہمارے ہاں، تو کسی اور چیز نے کوئی ڈیرے نہیں لگا رکھے۔ اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت کوریا ہے، کوریا کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کوئی فرعون آیا ہوگا جتنا ہمارا بڑا فرعون ہے بھی چھوٹا سا بچہ۔ تو دیکھا جی، اگر حق ان کی بات ماننے لگ جائے نا تو ان کی چاہت تو یہ ہوتی ہے، ان دجالوں کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ ظلم کو جائز سمجھو، بس کسی ذریعے سے ملک کو مضبوط کرو جی۔ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، زمین فاسد ہوگی تو آسمان سے عذاب آئیں گے، تو یوں آسمان و زمین کے اندر فساد آئے گا، ومن فیہن، جو ان کے اندر ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لے کر آئے ہیں ان کی نصیحت، ہم تو حق کے ذریعے ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں، نیچے لکھ دو، تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں، فہم عن ذکرہم معرضون۔ کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جی، اس سورت کے مضمون پر کیسے خوبصورتی سے فٹ آ رہے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں دیتے، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین۔ پیچھے کتنے معنی گزر چکے تھے، 4، یہ 5واں معنی یا اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی مانگتے ہیں ٹیکس، محصول، ٹیکس محصول مانگتے ہیں، فخراج ربک خیر، تیرے رب کا دیا ہوا بہت بہتر ہے، تیرے رب کا محصول، لفظاً اس کے تشکل کی، تیرے رب کا دیا ہوا محصول یعنی عطا کردہ نعمتیں وہ بہت بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، وہ اللہ بہتر روزیاں دینے والا ہے۔ آپ تو ان سے مانگتے بھی کچھ نہیں ہیں، پھر کیوں رک رہے ہیں، پھر یہ ہماری طرف کیوں نہیں آتے اور اپنے کامیابی کے اصول بناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اصل بات یہ ہے، وَإِنَّكَ، اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راہ کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو نہیں مانتے آخرت کو وہ راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یعنی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، لہذا ان کو پٹڑی پر آنا اچھا نہیں لگتا، یہ پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ آپ کا اصل مطلب یہ کام تو یہ ہے کہ آپ سیدھے راہ کی طرف لے آتے ہیں، اور یہ لوگ سیدھے راہ کی طرف آنا نہیں چاہتے، اصل تو یہ ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ نمونہ صراط مستقیم، اگر ہم ان پر رحم کر دیں، اگر ہم ان پر رحم کر دیں مومنوں کی طرح، یعنی اگر بھلائیاں تو مومنوں کو ملتی ہیں،
مومنوں کی طرح اگر ہم ان پر رحم کر دیں کہ چلو الٹے بنائے ہوئے قانونوں نے ان کو فساد میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کی زمین و آسمان معطل ہو چکی ہے، ان پر ان کا عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے، چلو اب ان پر تھوڑا رحم کر دیں، اور رحم بھی کسی عوض میں ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ تھوڑے بہت انہوں نے دنیاوی فائدے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیے ہوتے ہیں نا، اس کا ازالہ ہم یہی کرا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم ان سے ہٹا دیں کوئی بھی جو تکلیف ان کو پہنچی ہے، نیچے لکھ دو اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے، اپنے جی جتنے بھی انہوں نے قانون بنائے ہیں نا جی آج تک کوئی ملک ان کا ایسا نہیں ہے جہاں شرع جرائم کم ہوتی جا رہی ہو۔ یہ روزانہ کہتے ہیں جی جرائم کی دنیا ہماری وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے بنائے ہوئے قانونوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے اور ہم ان پر رحم کر کے ان کی تکلیف ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، برابر لگے رہیں گے اپنی شرارتوں میں دل کے اندھے بن کر، لَلَجُّوا برابر لگے رہیں گے فِي طُغْيَانِهِمْ اپنی شرارت میں، يَعْمَهُونَ دل کے اندھے بن کر، نیچے لکھ دو بل قلوبہم فی غمرہ، قلوبہم فی غمرہ، کیونکہ دل کے جو اندھے ہیں بے ہوش جو ہیں، یعنی ان کی وجہ سے کوئی تکلیف آتی ہے، پھر اللہ تکلیفیں ہٹا دینا، اول تو تکلیفیں پڑی رہتی ہیں، پھر اللہ کوئی تکلیفیں ہٹا دے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کرے، یہ مزید سلاح آتے ہیں ملکوں میں تباہیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، لیکن اللہ کو اس کے اٹھانے کا راستہ بنا دے تو پھر اپنی دل کے اندھے بن جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کیوں ہمارے پاس تو کوئی صورت ہی نہیں تھی اس تکلیف کو ہٹانے کی، اچانک چلے کہاں گئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں، بس انہوں نے عاجزی بھی نہیں کی اپنے رب کے آگے اور یہ گڑ گڑائے بھی نہیں، یعنی وہ جو ہم نے رحمت سے پہلے ان کو جو تکلیف ملی تھی اپنے وضع کردہ اصولوں کی وجہ سے، اصل میں تو ہماری پکڑ تھی، اصل اصول تو ان کے اپنے تھے، تو انہی کے اصولوں کی پاداش سزا تو آنی تھی، تو جو ہم نے ان کو عذاب بھیجا تھا ہم نے تو فری میں ان کی تکلیف ہٹا دی، انہوں نے نہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کی تھی اور نہ یہ گڑ گڑائے تھے، انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا، ہم نے خود ان پر رحم کر دیا ہے تاکہ یہ سوچے تو صحیح نہ، لیکن جیسے ہی رحم ہوا تو سوچا نہیں انہوں نے، کیونکہ دل بے ہوش ہے، جب سوچا نہیں ہے بالآخر پھر جب ایسے عذاب میں بھی ہم پکڑتے ہیں کہ واپس آنے کی کوئی صورت نہیں بچتی۔ حتیٰ اذا فتحنا، اور فرعون کے دروازے دیکھ لو، فرعون کے اوپر آنے والے جتنے بھی عذاب تھے، یومیہ کہتا تھا کہ اس کے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو خود اپنے رب کو کہے کہ تیرا عذاب ہمارے اوپر عذاب ہٹا دے، نہ وہ گڑ گڑاتے تھے نہ وہ خود عاجزی کرتے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، نعوذ باللہ، جادوگر اپنے رب کو کہے یہ ہم سے تکلیف ہٹائے، یعنی اکڑے اسی طرح کھڑے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم رحم بھی کر دیتے ہیں لیکن مانتے پھر نہیں ہیں۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، حتیٰ کہ جب ہم کھول دیں ان پر ایک دروازہ سخت آفت کا، سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تب وہ اس میں آس توڑ بیٹھتے ہیں، تب تو وہ آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ ابھی تو تمہیں امیدیں لگی ہوئی ہیں، جب عذاب سخت آتا ہے نا پھر تمہاری آفت، تمہاری آس ٹوٹ گئی، پھر تم کہاں چلے گئے، پھر تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچا، اور جیسے فرعون کی آس جب ٹوٹی نا کہ اب تو میں موسیٰ کو کہہ بھی نہیں سکتا، اب تو ہر طرف میرا پانی ہی پانی ہے، تو اس وقت جناب یہ بند ہو جاتے ہیں۔ آخری عذاب جب آتا ہے نکلنے کی کوئی صورت نہیں رہتی، اب لاؤ نا اپنی کامیابیوں کے اصول، نیچے لکھ دو اب یاد آئے اپنی کامیابیوں کے اصول، نیچے لکھو اب یاد آئے اپنی کامیابیوں کے اصول۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوشش کو دلائل دیتے ہیں انشاءاللہ اس سبق میں، وما علینا الا البلاغ۔